سال ہو گئے؟ نہیں یار، کشمیر جاتے ہیں 4 سال ہو گئے، 4 سال۔ تو وہاں پہ ایک ساتھی نے میرا پورا انٹرویو لیا، میری کارگزاری پورا یوٹیوب میں ہے وہ، اور کوئی پہلے پوچھتا نا کارگزاری مطلب ہے، دیکھ لو اس کے اندر ہے پورا انٹرویو A to Z۔ سب میں کارگزاری تو اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی کو سمجھ میں آئے یہ محنت کیا ہے، اور نیت بھی یہی رہتی ہے ہماری بربادی کی کہ میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے عجیب کام دیا، اگر یہ کام نہیں ہوتا تو ہم جیسے گنہگاروں کو کہاں ہدایت ملتی ہے نا، کہ کام کی عظمت لوگوں کے دلوں میں آ جائے۔ 96 کی شروعات کی بات ہے، تو لوگ آتے تھے ہمارے پاس میں، ہمارے بڑے بھائی یوسف خان نام ہے ان کا، ماشاءاللہ وہ ان کا چیلا لگا۔ چیلا کرنے سے پہلے وہ ہمارے بہت اچھے دوستانہ تعلق، بڑے بھائی ہے لیکن دوستانہ تعلق تھے اس زمانے میں کافی، کیونکہ وہ بینک میں سروس کرتے تھے اور ہمارے جتنے بھی اکاؤنٹس وغیرہ انہیں کے ہاتھ میں تھا، تو اس حساب سے کافی اچھے ہماری دوستانہ تعلق رہے۔ تو ان کا چیلا لگا کے انہوں نے داڑھی رکھ لی، تو مجھے بڑا عجیب لگا یار یہ کیا داڑھی وغیرہ رکھ لیا۔ پھر وہ مجھے دعوت دیتے تھے تو تھوڑا سا دوری پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جب جہاں دعوت آئے گی وہاں دعوت کا آنا ضروری ہے۔ تو نبیوں کے ساتھ بھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود ہوا کہ سب سے پہلا پتھر جو مارا وہ چاچا نے مارا، سب سے پہلا پتھر چاچا نے مارا۔ تو تھوڑا ہم دونوں کے اندر دوری آئی گئی، تو پھر لیکن وہ جو ہے بڑے فکر مند رہتے تھے۔ تو ایک جوان جب بھی آتی تو یہ تذکرہ کرتے کہ بھائی ہمارا بھائی ہے، فلموں میں کام کرتا ہے، ایسا ہے، اس میں ملاقات نہیں کرتا کسی سے، کیا کریں کیا نہیں کریں۔ تو ایک جماعت آئی، تو اس جماعت کے اندر ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بڑے امیر صاحب۔ تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ملاقات نہیں کرتے ہیں تو وہ شوٹنگ پر کب جاتے ہیں؟ پتہ ہے کہ صبح 7 بجے کبھی جلدی جاتے ہیں، کبھی دیر سے آتے ہیں، 7 بجے اکثر۔ بولے کل کتنے بجے جائیں گے؟ تو انہوں نے بتایا صبح 7 بجے۔ تو وہ میری گاڑی کے پاس آ کر کے ٹھہر گئے، میں اترا گاڑی کے پاس جانے لگا تو دیکھا کوئی سفید داڑھی میں سفید لباس میں کوئی بزرگ آدمی ہے، میں نے کوئی فقیر مانگنے کے لیے کھڑا ہوگا، تو میں پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کہا بھی نہیں، سلام کیا، میں نے جواب دیا، کہنے لگے مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ تو میں نے کہا پوچھی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ بتاؤ کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے۔ میرے کو بڑا غصہ ہے، میں نے ارے بڈھا صبح مرنے کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو نا بہت غصہ بننا جی، مرنے کی موت کا لفظ جو ہے نا ہم لوگوں کی زندگی میں مطلب موت کا تذکرہ ہی نہیں تھا۔ موت کا تذکرہ دیکھو، جہاں موت کا تذکرہ آتا ہے نا وہاں پہ آدمی کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اپنی امت سے کہ روزانہ 25 مرتبہ جو یہ دعا پڑھے گا، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، تو اس دن اگر اس کا انتقال ہوگا تو اللہ اس کو شہیدوں میں شمار کرے گا۔ اور ہمیشہ اللہ کے نبی نے امت کو یہی سکھایا کہ موت کو یاد رکھو، موت کا خیال، موت کی یاد۔ تو جہاں موت کو آدمی بھول جاتا ہے نا تو وہاں پہ سرکش ہو جاتا ہے۔ تو ہماری اس دنیا کے اندر موت کا کوئی تذکرہ نہیں، زندگی آدمی بلکہ موت کو بھول بیٹھا ہے، موت کو بھول بیٹھا ہے کہ اب تو ہم کو جینا ہی ہے، مرنا ہی نہیں ہم کو۔ تو جب چچا نے موت کی بات کی تو بڑا غصہ ہے، میں نے بولا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے۔ تو ہنسنے لگے، بولے ہاں۔ بولے اچھا یہ بتاؤ کہ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ گاڑی جائے گی؟ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ گاڑی جائے گی؟ تو بھائی زبان سے نکلا قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر کے اندر گاڑی جائے گی؟ تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی۔
تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ بس یہ بات جو ہے نا میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہ دل پہ لگی۔ کہتے ہیں نا دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے، دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز نکال سکتی۔ اللہ والوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی اور بڑی جامع بات تھی، تو سن کے بڑا وہ ہوا۔ میں چلے گئے سلام کر کے، میں گاڑی میں بیٹھا نکلا، سوچ رہا ہوں کہ گاڑی 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 یار یہ کیا ہے؟ گاڑی والی زندگی کے وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ بس دوستو اس کے بعد سے جو ہے اللہ نے دل کو نرم کیا۔ پھر اس کے بعد میں ایک جماعت آئی انگلینڈ سے، تو اس جماعت کے اندر ایک ڈاکٹر تھے، وہ امیر صاحب تھے، بڑے سرجن تھے، بڑے نامور ڈاکٹر تھے۔ تو وہ ان سے ملنے کے لیے بھائی نے جو ہے کہا کہ میں دیکھ انگلینڈ سے جماعت آئی ہے، سب نوجوان بچے ہیں اور تیرے فین ہیں، تیری ساری فلمیں دیکھی ہے تو تیرے سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں ٹھیک ہے۔ تو پہلی بار کوئی جماعت سے میں نے ملاقات کی، تو وہ جو امیر صاحب تھے وہ ان کو اردو نہیں آتی تھی، وہ انگلینڈ کے تھے، ان کو انگلش میں انہوں نے مجھ سے بات کی۔ 1 گھنٹہ انگلش میں جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو بہت دل متاثر ہوا، بہت اثر ہوا۔ پھر انہوں نے میری تشکیل کی مرکز کی، 4 مہینے 40 دن کی تشکیل نہیں کی، 3 دن کی بھی نہیں کی، صرف مرکز بلایا کہ میرے پاس جو بچے میرے ساتھ آئے ہوئے انگلینڈ سے پورے ینگسٹرز ہیں اور سارے آپ کے فین ہیں، آپ کی فلمیں دیکھیے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ان سے ملنے کے لیے آ جاؤ۔ تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، تو ہفتے کا دن تھا، مرکز کا دن تھا، بیان ہو رہا تھا۔ جیسے میں گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے سب راکی آ گیا، راکی وہ فلم بہت فیمس تھی، اس کے اندر راکی نام مشہور ہو گیا تھا۔ تو پھر مجھے لے آ کے میرے کمرے میں بیٹھا ہے، کمرے میں بیٹھا بیان سن رہا ہوں۔ تو وہ جب ساتھی بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ دین میں کامیابی ہے، تو مجھے دین سمجھ میں آ رہا تھا کہ دن دے۔ میں نے سوچا یار یہ کیا بول رہا ہے، دن میں کامیابی، ہمارے تو رات میں کامیابی ہے۔ تو اتنا کوڑا تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ دین کیا ہے۔ تو وہ دن سمجھ کر کے میں نے خیر سنا ساری اوپر سے کی باتیں۔ پھر اس کے بعد میں نوجوان آئے، ملاقات ہوئی کھانے بیٹھے، تو کھانے میں جو سنت طریقے سے اکڑو بیٹھے تھے وہ چیز نے مجھے بڑا متاثر کیا کہ اللہ کے نبی کی ایک سنت کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی، بہت طاقت اور بہت کشش رکھی اللہ نے۔ تو میں نے بولا یار یہ کیوں ایسے بیٹھ کے کھا رہے ہیں؟ تو یہ سنت طریقہ ہے، ایسے بیٹھنے سے پیٹ کے 3 حصے ہو جاتے ہیں، ایک ہوا کے لیے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے۔ تو ہم لوگ اس وقت میں اپنے جسم کی بہت فکر کرتے تھے، پرسنالٹی، وہی ہمارا ایسٹ تھا، وہی ہماری جو ہے نا دکان تھی۔ تو ہم سوچے واقعی میں اس طریقے سے اگر بیٹھ گئے تو کبھی توڑ باہر نہیں آئے گی۔ تو وہ ماشاءاللہ اثر کی۔ پھر اس کے بعد میں سونے گئے، تو سونے کے وقت میں جو ہے نا وہ ساتھی طے ہو رہے تھے نگرانی کے لیے، جو جماعتیں آتی ہے مرکز میں ان کی نگرانی کے لیے ساتھی چوکیداری کی طے ہو رہے تھے۔ تو ابھی صاحب نے کہا جو آنکھ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کی حفاظت کے لیے جاگے گی، اللہ اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دے گا۔ تو اس سننے کے بعد میں نے کہا میں بھی جاؤں گا۔ تو 2 بجے آ کے مجھے ایک ساتھی نے اٹھایا، بولے ارے بھائی آپ نے کہا تھا۔ تو میں اٹھ کر کے وہ ساتھی کے ساتھ جا کر دروازے پہ بیٹھ گئے، چوکیداری کر، رات کا وقت ہے، چوکیداری کر رہے۔ اللہ رسول کی بات شروع کی انہوں نے، دل میں خیال آیا کہ آج تو فلم سٹار ہے، اور ہماری فلم اس وقت میں 91 میں بہت زیادہ سپر ہٹ فلم تھی، مطلب ہندوستان کی چند فلموں میں سے وہ ایک فلم تھی جو اتنی زیادہ چلی۔ تو اللہ نے تجھے آج اپنے گھر کا چوکیدار بنایا، اگر اللہ تجھے کسی کے در کا کتا بناتا تو تم کیا کرتا؟ ایسی خیال دل میں اللہ نے سے ڈالا۔ اچانک رونے کی آواز ہے، تو کیا دیکھا کہ پہلی صف میں کچھ لوگ رو رہے ہیں۔ میرے ساتھی سے مجھے کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اتنی رات کو 2-2:30 بجے کے وقت میں رو رہے ہیں، کیا کچھ ان کو پیسے چاہیے، ان کو کوئی طبیعت خراب ہے کیا؟ بولے نہیں، بولیے تو اسی لیے تو رو رہے، بولے امت کے لیے رو رہے، امت کے غم میں رو رہے۔ اللہ کے نبی ایسے روتے تھے، صحابہ ایسے روتے تھے،
اللہ ساری امت کو سارے مسلمانوں کو ہدایت دے دے. آج باپ بیٹے کے لیے نہیں روتا ہے, ماں اپنی اولاد کے لیے نہیں روتی, سب سوتے ہیں اس وقت میں. یہ لوگ کیوں دنیا کے لیے رو رہے ہیں؟ یہی تو کام ہے. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے, وہ بڑے اللہ والے گزرے. وہ اکثر اپنے بیان میں بولتے تھے کہ بھائی کہاں ملیں گے ایسے نوکر, کہاں ملیں گے ایسے غلام, کہاں ملیں گے ایسے خادم جو اپنا لگاتے ہیں, اپنا لٹاتے ہیں, اور پھر راتوں کے اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا. آج آدمی اپنا لگا رہا ہے بھائی, اپنا لٹا رہا ہے, اپنا سب کچھ لگا کے پھر رات کو اٹھ کے روتا ہے اللہ کے سامنے, اللہ معاف کر دے. کیسا عجیب کام ہے, دیکھو نا بھائی کیسا کام ہے. رات کو پھر روتا ہے اللہ معاف کر دے, ایسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا, تو معاف کر دے. تو وہ ساتھی رو رہے, تو میں نے پوچھا بھائی, تو بولے یہی تو کام ہے. تو اس وقت میں جا کر کے وضو کر کے پہلی بار جو ہے تہجد کی نماز پڑھا. نماز آتی نہیں تھی برابر سے, بس جیسے تیسے بھی صدقہ کر لیا, پڑھ لیا, اور اللہ سے دعا کہ اللہ اگر یہ سچے, یہ کام سچا, ان کا رونا سچا, تو اللہ تو مجھے ہدایت دے اور مجھے ان کے ساتھ جوڑ دے. وہ وقت قبولیت کا تھا, اللہ نے قبول کر لیا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عجیب ہے. اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے بندے کے عمل کو, بندے کے عمل کو دیکھتا ہے اور فوراً اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نقشبے کے دن کہ اللہ عمر ابن خطاب یا تو عمر ابن حشام, یہ دو طاقتور ہستیاں تھیں مکہ میں. عمر ابن حشام جو تھا وہ ابو جہل تھا, ابو جہل حشام کا بیٹا, اور عمر ابن خطاب جو تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو دونوں کے حق میں دعا مانگی, اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے. دعا مانگ لی اللہ کے نبی نے. اب دعا آسمانوں میں مسخر ہے, یہ رکی ہوئی ہے, دونوں کے لیے رکی ہوئی ہے. اب اللہ نے قبول نہیں کیا, رکی ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, بہن کے گھر گئے. جب معلوم پڑا تو صحابی نے کہا کہ جاؤ اپنی بہن کا حال دیکھو, وہ ایمان لا چکی, وہ دین میں داخل ہو گئی. اب گئے وہاں, تو وہاں جا کر کے دیکھے تو بہن نے کہا کہ ہاں میں دین قبول کر لی. اب مارا, بہن کو بھی مارا اور بہنوئی کو بھی مارا, دونوں کو مارا. تو اندر جو تھے وہ صحابی تھے, کیا نام تھا ان کا, حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ پڑھا رہے تھے صحیفہ. تو نظر پڑی صحیفے میں, نظر پڑی تو بولے بتاؤ مجھے. تو میں نے کہا نہیں, تو ناپاک ہے, جب تک تو غسل نہیں کرے گا اور کلمہ نہیں پڑھے گا تو ناپاک ہے, تو اس کو چھو نہیں سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جو ہے نا انہوں نے غسل کیا, صحیفے کو پڑھنے کے لیے غسل کیا. جیسے ہی غسل کیا, اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کو قبول کر لی. صحیفہ پڑھا اور کہنے لگے چلو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے کر چلو, میں ایمان لانا چاہتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ علماء اکرام کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو آگے بڑھ کر طلب دکھائی اور جو غسل کیا, اللہ نے ان کے حق میں دعا کو قبول کر دیا. وہ بن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر ابن خطاب کو اللہ نے قبول کر دیا اور عمر نے حشام کو مردود کر دیا اللہ نے. تو اس وقت, اس رات کو جو میں نے اللہ سے دعا کی, وہ کون سی دعا قبول کرنی تھی اللہ کو, وہ جو جا کر وضو کیا اور جو نماز پڑھی اور پھر اللہ سے کہا اللہ نہیں سچے, ان کا کام سچا, ان کا رونا سچا, تو اللہ تو مجھے قبول کر لے اور مجھے ہدایت دے دے. بس جو جوڑا اللہ نے, اس کے بعد میں جا کے سو گیا. تو مسجد کی چٹائی میں جو نیند ملی, وہ نیند مجھے جو ہے نا بڑی بڑے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلوں کے کمروں میں, نرم گدوں میں, ایئر کنڈیشن میں اور دنیا کے نشے کرنے کے بعد میں وہ نیند نہیں ملی. اللہ نے وہ نیند کا مزہ چکھایا کہ دیکھ لے, یہ مزہ چکھ لے. بس اس کے بعد میں صبح اٹھا, بیان سنا, تشکیل ہوئی, 3 دن نام لکھا ہے, 3 دن اللہ کے راستے میں چلے گئے. بس جانے کے بعد میں تو پھر کیا کہتے ہیں
کہ اللہ نے سمجھا دیا، زندگی بدل گئی. اس کے بعد میں چلتے رہے. پھر جو فلمیں ہاتھ میں تھی ان کو مکمل کرنے کے لیے 1 سال لگ گیا. تو فلموں کو مکمل کرنے کے لیے شوٹنگ پہ جاتا، وہاں نماز پڑھتا. میک اپ چھوڑ دیا. وضو کرنا ہوتا تھا تو وضو میک اپ کے اوپر نہیں ہوگا تو میک اپ چھوڑ دیا، نماز چلے جاتا. تو نماز کی اتنی طاقت ہے کہ غیر ایمان والے جتنے بھی ایکٹر لوگ ساتھ میں کام کرتا تھا اس زمانے کے، وہ لوگ جو ہے نا نماز گیا ہوا ہے تو انتظار کرتے تھے. ڈائریکٹر انتظار کرتا ہے. شوٹنگ کا ایک لمٹ، ایک لمحہ جو ہوتا ہے وہ لاکھوں کا ہوتا ہے، اتنا قیمتی ہوتا ہے کیونکہ سارا یونٹ ہوتا ہے، سارے خرچے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ ایکٹر چلا گیا 10 منٹ 15 منٹ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تو غصہ ہو جائے گا. پروڈیوسر بولے گا یار یہ کیا تماشا ہے. لیکن جب وہ سنتے کہ میں نماز پڑھنے گئے تو وہ بولتے چیز کا آنے دو آ گئے. ہاں چلو بھائی شارٹ ریڈی ہے. ایسا میں نے دیکھا، بڑے بڑے سٹار رک کے ہوئے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے بے حیائی سے، فحشات سے اور منکرات سے روک دیتی ہے. بس اس نماز کا اثر یہ ہوا کہ الحمدللہ پھر دل میں ارادہ ہے کہ نہیں کرنا ہی نہیں بھائی، کام ہی نہیں کرنا. آخری میں نے ایک سیریل کیا تھا جے ہنومان، وہ ڈی ڈی میٹرو پہ آتا تھا. سنجے خان نے ڈائریکٹ کیا تھا اس کو. وہ ٹیپو سلطان بنانے کے بعد میں اس نے جے ہنومان بنایا تھا. تو اس کے اندر میں ہنومان کے گرو کا رول کیا تھا. تو وہ گرو کے اندر مجھے سادھو کا گیٹ اپ، داڑھی، اور وہ پھر سنسکرت کے اندر وہ بھون کرنا، ہاتھ بھون کرنا، یہ سب. تو اس وقت میں دعوت کے کام میں لگ گیا تھا. میرے 3 دن کئی مرتبہ لگ چکے تھے. تو بہت مطلب ہے نا اندر سے ایمان جو جھنجھوڑتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں، پیسوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. پھر الحمدللہ دل میں پوری نیت ہوئی، ارادہ ہوا، چھوڑ دیا. 4 مہینے چلے گئے ہم لوگ یو پی بارہ بنکی. تو بارہ بنکی کے اندر ہم نے دیکھا کہ بھائی ایسے ایسے گاؤں اور دیہاتوں کے اندر جانا ہوا. جب مسلمان وہ نام سے صرف مسلمان ہے، باقی اس کا نہ چہرہ مورا، نہ لباس، نہ اس کا کچھ، مسلمان ہی نہیں لگتا تھا. اور گھر کے اندر جو ہے مورتیاں رکھی ہوئی ہیں اور بھگوان کی تصویریں لگی ہوئی، اور یہ اور اس کو معلوم ہی نہیں. تو اس طرح سے ہم جب دیکھے تو سمجھ میں آیا امت کا کیا حال ہے، امت کس حال میں پڑی ہوئی ہے. 4 مہینے بہت اللہ نے کام لیا، بہت روئے. یہ 4 مہینے لگا کر پورا مکمل تبدیل ہو کر کے آ گئے. گاڑی بڑی ہو گئی، چہرہ سب چینج، لباس چینج، پورے چینج ہو گئے. یہ اللہ کا احسان ہے. ایک ہم نہیں ہے، اور بھی ایسے کئی واقعات. ہمارے ممبئی شہر کے اندر ایک نوجوان بڑے پیسے والا، بڑا مالدار، روزانہ نئی نئی گھڑیاں، نئے نئے جوتے، نئے نئے لباس، نئے نئے موبائل، گاڑیاں ایک سے اس کے پاس، کروڑ پتی. تشکیل ہو گئی، اللہ کے راستے میں چلا گیا، خوبصورت ہینڈسم گیا. 4 مہینے لگے، زندگی بدل گئی. چہرہ مورا، لباس امامہ باندھ کے جیسے اپنے گھر میں گھسا تو دادی تھی اس کی دادی، پرانے زمانے کی بیم صاحب ہوتی نا، پرانے زمانے کی ایسی عورتیں بھی ہیں جو بوڑھی ہو گئی لیکن دادی لپسٹک پاؤڈر چھوٹتا نہیں، لپسٹک لگائی، پاؤڈر لگائی، کمپر پہن کے. تو دادی ویسی بھی. وہ دیکھی، دیکھتے ہی جو ہے نا ایک دم غصہ ہو گیا. ارے پہلے تو پہچانی نہیں، یہ کون مولوی صاحب آ رہا ہے. نزدیک آیا دیکھے تو پوت رہا ہے. تو بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو گئی. ابھی یہ کیا حلیہ بنا لیا، یہ کس کا حلیہ اختیار کر لیا، یہ کیا لباس پہن لیا، یہ کس کا حلیہ اختیار کر لیا. تجھے شادی کون کرے گا، تجھے لڑکی کون دے گا. پہلے تجھے شادی کے انتظار میں بیٹھی ہو گئی. کون بول رہی؟ ارے بھائی کون بول رہی ہے؟ دادی نہیں، مسلمان عورت بول رہی ہے. مسلمان عورت بول رہی ہے کس کا حلیہ اختیار کر لیا، تجھے لڑکی کون دے گا. اللہ پاک نے اس نوجوان کے دل و دماغ میں عجیب بات ڈالی. کہنے لگا دادی ماں، جن کا حلیہ میں نے اختیار کیا ہے نا، اللہ نے ان کو 11 بیویاں دیا تھا، تو کیا مجھے ایک نہیں دے گا. جن کا حلیہ میں نے اختیار کیا ہے، اللہ نے ان کو 11 بیویاں دیا تھا، تو کیا مجھے ایک نہیں دے گا. ایسے دوستوں بہت لوگ ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ نے اس دعوت کے کام کی برکت سے ایسے زندگیوں کو بدلا ہے.
تو آپ حضرات یہ نیتیں کریں کہ اللہ ہماری بھی زندگیوں کو بدل دے، ہماری زندگیوں کو اللہ تیرے حکم پر اور تیرے پیارے نبی کے طریقے پہ لے کر کریں گے سب نیت انشاءاللہ، سب محنت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اب باسیل سے جو جماعت کی اس کے لیے چلے کے لیے بتاؤ، میرے کو چلے کے لیے بتاؤ 40 دن، بس زیادہ نہیں، 40 دن کوئی بڑی بات نہیں، 40 دن کے لیے بتاؤ، محنت کرو، امت میں چلو پھرو، امت کے نوجوانوں کو جو ہے امت پیاسی ہے پانی پلاؤ، اللہ کے نبی کی امت پیاسی ہے ان کو پانی پلاؤ۔ ہاں بہت